से छुप करके। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से ही फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 5 आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा बाब, 5 से 11 आयत तक। जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से आज शाम हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए बरकत, तरबियत और नसीहत के लिए सुनेंगे, सीखेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। भाई शाहिद के साथ मिलकर तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से फिलिपियों उसका 2 बाब, उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत तक। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के इस कलाम का पढ़ा, सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। तशरीफ रखेंगे भाई इमरान के साथ मिलकर। आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, यीशु के नाम से, जिंदगियों को खुदा बाप तेरे हैंड ओवर करता हूँ। यीशु के नाम से। आज का कलाम खुदा बाप हम सबों के लिए बरकत, तरबियत और नसीहत का बाइस चाहे, यीशु के नाम यीशु से। के नाम से। हालेलुया। आज का कलाम जो कि नए अहदनामा में से पौलुस रसूल के खतूत में से फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत है और उसका दूसरा बाब 5 से 11 आयात। पौलुस रसूल के खतूत जिनमें तरबियत, नसीहत की बातें हमें सीखने को मिलती हैं, और फिलिपियों की कलीसिया जिनको खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने खत लिखा, और आज जिस बात को हम सीखने को है वो है मिजाज के बारे में। कि लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यह बात हो रही है पास्ट की, गुजरे हुए कल की, माजी की बात हो रही है, गुजरा हुआ टाइम। यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो उनका मिजाज कैसा था, जब वो बदन में थे। लिखा है इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वही कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म इख्तियार किया उसी कलाम ने, और वो आदमियों के बीच में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा का बंदा पौलुस रसूल यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के बारे में यहां बयान कर रहे हैं कि यीशु का मिजाज कैसा था, कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अब टॉपिक हमारा क्या है? मिजाज। मिजाज का क्या मतलब है? आदत, हसलत, इंग्लिश में हैबिट, और इसका एक और मतलब है ज़हन। क्या मतलब है? ज़हन। कि खुदावंद यीशु का माइंड कैसा था। आज हम सीखने को हैं अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का माइंड, मसीह का मिजाज। आज इसके बारे में हम सीखने को हैं कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। लिखा है उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था,
خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یسوع کا مائنڈ کیسا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، یسوع کا چال چلن کیسا تھا، یسوع کا لڑکپن کیسا تھا، یسوع کا بچپنا کیسا تھا۔ یسوع جب کسی سے بات کرتے تو کس انداز سے بات کرتے تھے، جب یسوع کسی سے کلام کرتے تو کس انداز سے کلام کرتے تھے۔ کلام بتاتا ہے کہ یسوع صاحب اختیار کی طرح ان سے کلام کرتے۔ آج جو ہم سیکھنے کو ہیں مزاج کے بارے میں، رویوں کے بارے میں، عادات کے بارے میں سیکھنے کو ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس کا مزاج کیسا تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے اور اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس بات کو کہ وہ خدا کے برابر تھا اس چیز کو اس نے قبضہ میں نہ رکھا۔ وہ خدا کے برابر تھا۔ یسوع نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی مرضی کو پورا کروں۔ آسمان سے کیا آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ خداوند یسوع مسیح باپ کی مرضی سے آئے، باپ میں سے نکلے، وہ اور باپ ایک ہیں، اور اپنے اس مزاج کو، اپنی اس پوزیشن کو یسوع مسیح نے قبضہ میں نہ رکھا کہ میں باپ ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، بلکہ کلام کیا بتاتا ہے کہ لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یسوع انسانوں میں آ گیا، انسانوں کے ساتھ رہا، ایک خادم کی صورت اختیار کر لی۔ یسوع نے خدمت کرنا پسند کیا۔ کلام کیا بتاتا ہے؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس نے کیا کہا؟ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ کن کے مشابہ ہو گیا؟ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں جیسا ہو گیا۔ وہ جو باپ کی صورت پر تھا، خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور زمین پر آ گیا اور انسانوں کی مشابہ ہو گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا۔ اور لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خداوند یسوع نے باپ کی فرما برداری کی، وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آئے، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع نے ہماری موت اپنے اوپر لے لی، ہماری سزائیں اس نے اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم بچ جائیں، ہم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو باپ کی مرضی کو پورا کرتے آ رہے تھے، باپ کی مرضی کو پورا کیا، انہوں نے فرما برداری کی۔ لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہے کہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ وہ اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا، وہ بے عیب تھے، وہ پاک تھے، ان میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور لکھا ہے وہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، پاک روح کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ یسوع مسیح پاک ہیں۔ یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ بے عیب برا، وہ پاک برا، جس پر ہم سبوں کے گناہوں کو لاد دیا گیا، ڈال دیا گیا، تاکہ اس کے قربان ہونے سے ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ بالکل پاک، کوئی گناہ نہیں، بے عیب ہے، لیکن ہم سبوں کے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم سبوں کو چھٹکارا دے سکیں۔ اور لکھا ہے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ کیا کیا؟ بہت سر بلند کیا۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کون سا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے؟
اور لکھا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے آج ہمارا مزاج کیسا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آج ہم کہلاتے ضرور مسیحی ہیں لیکن ہمارے مزاج مسیحی نہیں ہیں۔ ہم نام کے مسیحی ہیں، خاندانی مسیحی ہیں، لیکن مزاج یسوع مسیح والا نہیں ہے، کردار یسوع مسیح والا نہیں ہے، سوچیں یسوع مسیح والی نہیں ہے، چال چلن یسوع مسیح والا نہیں ہے، ہمارے ذہن جو ہے یہ یسوع مسیح والا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو پست نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنانا چاہتے۔ کلام کیا بتاتا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ آج ہمارے کردار کیسے ہیں؟ آج ہمارے مزاج کیسے ہیں؟ یسوع نے کہا اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آج ہم اپنی خودی میں زندگی گزارتے ہیں، سخت دلی میں، نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن مزاج کو نہیں بدلتے، اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، اپنے کردار کو نہیں بدلتے۔ یسوع نے درست بات کی، یسوع نے کمپرومائز نہیں کیا، جہاں پر یسوع نے کلام کیا صاحب اختیار کی طرح کیا۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ آج ہم کیسا چال چلن چل رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسوع مسیح کی۔ آج ہم دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اچھے رہن سہن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اچھی خوراک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن کلام کیا بتاتا ہے کہ ہمارے اعمالوں کا اجر ہمیں دیا جائے گا۔ اچھے رہن سہن کا نہیں، اچھے پہناوے کا نہیں، اچھی کمائی کا نہیں، اچھے کھانے کا نہیں، بلکہ وہی اجر ہمیں ملے گا جو ہم نے زمین پر رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ بہیویئر کیسا ہوا، اور لکھا ہے اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے، تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ اور لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آمین۔ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج ہم نے اپنے مزاج کو چینج کرنا کہ یسوع مسیح والا مزاج ہم رکھیں کہ یسوع مسیح کیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح پیار کرتے تھے، یسوع مسیح معاف کرتے تھے، یسوع مسیح دعا کرنے کو کہتے تھے، یسوع مسیح سچی بات کہتے تھے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم مسیح کو مانیں گے، خدا کی مرضی پر چلیں گے، تو وہ ہمیں بھی سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ، وہ ہمیں بھی سر بلند کرے گا۔ لکھا ہے خداوند کے قوی ہاتھوں کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ آج ہم اپنی کوششوں سے سر بلند ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب تک خدا کا ٹائم نہ آئے ہمارے لیے تب تک سر بلندی نہیں۔ آج ہم نے دیکھ رہے ہم اپنے مزاج سے کیسے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے، کیا ہماری گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیا ہمارے ایمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم صرف فرضی عبادتیں کر رہے ہیں، فرضی دعائیں کر رہے ہیں۔ کلام کیا بتاتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ نور تو ہیں، کلام کہتا ہے روشنی تو ہم ہیں، لیکن اچھے کام کریں گے تو یہ روشنی دوسروں پر چمکے گی۔ ہمارے کردار اچھے ہوں گے تو تب یہ روشنی دوسروں پر چمکے گی، ہمارے مزاج اچھے ہوں گے تو تب یہ روشنی دوسروں پر چمکے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے مزاج کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا پڑے گا، یسوع کے پیچھے جانا پڑے گا۔
यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैंने पिछले बुध भी आपको बताया कि सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ संडे को चर्च में चले जाएं, अगर कोई आउटसाइड पे इबादत हो हम वो अटेंड कर लें, इससे बढ़कर हमें कुछ करने की जरूरत है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो हमसे भी मोहब्बत का तकाजा करता है कि हम उसके साथ वक्त गुजारें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, दुआ में टाइम दें, उसके कलाम को पढ़ने में टाइम गुजारें। लेकिन ये टाइम जो है ये टाइम वेस्ट करने को ना, बल्कि खुदा के साथ रफाकत रखने को, उसके कलाम में से कुछ सीखने को, और सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि कलाम पर अमल करने वाले। आज हमें अपने मिजाज को बदलने की जरूरत है, दुरुस्त बात को तलाश करने की जरूरत है, मुआफ करने की जरूरत है, सबसे प्यार करने की जरूरत है, और वो करने की जरूरत है जो खुदा के कलाम में लिखा है। और कलाम क्या बताता है कि यीशु मसीह ने क्या किया? फर्मा बरदारी की। क्या किया? फर्मा बरदारी की। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आज हम कितने फर्मा बरदार हैं खुदा के। आज हम इंसानों के तो फर्मा बरदार हैं पर खुदा के नहीं। आज हम पादरियों के तो फर्मा बरदार हैं लेकिन खुदा के कलाम के नहीं। आज हम इंसानों की नाराजगी को तो देखते हैं, इंसानों के मिजाज को तो देखते हैं, लेकिन खुदा के मिजाज को नहीं हम देखते कि खुदा क्या चाहता। वहां पर कोई इंसान आपको नहीं बचाएगा, बचाएगा तो खुदा का कलाम आपको बचाएगा। आमीन। कलाम बचाएगा जो आपके अंदर होगा। आपको वो तमसील याद है, 5 कवारियां जो अक्लमंद थी और 5 कवारियां जो बेवकूफ थी। जिनके पास तो खुदा का कलाम है, जिनकी कुपियों में तेल है, जिनके मछलों में तेल है, वो जलते रहेंगे और वही खुदा की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में दाखिल होंगे। आज हमने देखना है आज हम कितनी खुदा की फर्माबरदारी कर रहे हैं। क्या हम किसी इंसान की फर्माबरदारी कर रहे हैं या खुदा की फर्माबरदारी कर रहे हैं? क्या यीशु ने इंसान की फर्माबरदारी की या खुदा बाप की फर्माबरदारी की? खुदा बाप की फर्माबरदारी की। यीशु को डांटा गया, यीशु को धमकियां दी गई, हैकलों से निकाल दिया गया यीशु को, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की मर्जी के लिए कोशा रहे, लगे रहे और अपने आप को कुर्बान होने के लिए भी पेश कर दिया। आज हमने भी देखना है कि हम कितने फर्माबरदार हैं खुदा। लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यीशु मसीह फर्माबरदार था। यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया, बाप की मर्जी पर चलते गए। आज हमने देखना है कि हम साल हर साल से मसीही कहलाते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम मसीह के फर्माबरदार हैं भी कि नहीं? क्या हम सिर्फ अपनी मिशनों के फर्माबरदार हैं? क्या हम सिर्फ पादरियों के फर्माबरदार हैं कि खुदा के कलाम के फर्माबरदार हैं? हमने इस फर्क को अपनी जिंदगियों में अब देखना शुरू करना है। और पिछले बुध हमने क्या सीखा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजाद हम तब होंगे कि जब मसीह की फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में आए, मसीह की पैरवी हम करना शुरू होंगे, मसीह के मिजाज पर डलना शुरू होंगे, तो तब ही हम सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई हमें आजाद करेगी। हमें अपने मिजाज को बदलना है। अगर हम गुस्सा करने वाले हैं तो खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश करें। अगर आप गाली गलौज करने वाले हैं तो अपने मिजाज को मसीह के मिजाज पर डालने की कोशिश करें, अपना मसीह के सुपुर्द करें, तो वो आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। आमीन। तो क्या लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आज से इस बात को अपने अंदर ले लें कि मैंने यीशु के मिजाज पर ढलना है। कलाम को पढ़े, खादमों से कलाम को सुने कि मसीह की जिंदगी कैसी थी। ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़े। अगर आप कलाम पढ़ नहीं सकते, अपने किसी बच्चे से कहें कि हमें मसीह के कलाम में से मसीह के बारे में बताओ कि मसीह की जिंदगी जमीन पर कैसी थी। कलाम को सुनना शुरू करें। और लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान पैदा होगा, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। अपने बच्चों से कहें कि बेटा हमें कलाम में से पढ़कर सुनाओ कि कलाम में क्या लिखा है।
مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے، مسیح ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسیح کے مزاج پر ڈھالنے کی کوشش کریں. انسانوں کے تابع نہیں بلکہ خدا کے کلام کے تابع ہو جائے. انسانوں کے مزاج پر نہیں بلکہ خدا کے مزاج پر ڈلنا شروع ہو جائے، مسیح کے مزاج پر ڈلنا شروع ہو جائے. وہ کریں جو کلام کہتا ہے، مت وہ بنے جو آپ کو لوگ بنانا چاہتے ہیں، وہ بنے جو آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں. اپنا آپ اس کے سپرد کریں تو اس کا جلال آپ کی زندگیوں پر ظاہر ہو. ہاللیلویا. آئیں سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں. آئیں اپنے لیے خدا سے کہنا شروع کریں کہ خداوند ہمیں مسیح کے مزاج پر ڈھلنا سکھا، مسیح کے کردار پر ڈھلنا سکھا. ہمارا مائنڈ مسیح کا مائنڈ جیسا ہو جائے، ہم مسیحی حقیقی طور پر کہلائیں. ہم فرضی باتیں کرنے والے نہیں، فرضی دعائیں کرنے والے نہیں، دکھلاوے کی عبادات کرنے والے نہیں، دکھلاوے کی دعائیں کرنے والے نہیں، بلکہ حقیقی دعائیں کرنے والے ہو جائیں. ہمارے مزاج تیرے مزاج پر ڈھل جائیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا دیکھنا سننا بولنا کھڑے ہونا سب کچھ باپ تیری مرضی کے مطابق ہو جائے. آئیں اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں. جو آج آپ نے کلام میں سے سنا دعا کرنا شروع کریں. جو بھی خدا کے کلام میں سے آج آپ نے سیکھا اسے اپنی زندگی میں لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس بات کی کمی ہے تو خدا کے حضور میں اس بات کو رکھیں. خدا سے کہیں میری کمی کمزوریوں کو خداوند دور کر تاکہ میرا مزاج مسیح کے مزاج پر ڈھلے، مسیح مجھ میں سے نظر آئے، مسیح کا چال چلن میری زندگی میں آ جائے. میں معاف کرنے والا ہو جاؤں، میں معاف کرنے والی ہو جاؤں، میں پیار کرنے والا ہو جاؤں، پیار کرنے والی ہو جاؤں. میں اپنے دشمنوں کے لیے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا شروع کروں، دعا کرنی شروع کروں. آئیں دعا کریں اپنی زندگیوں کے لیے خداوند سے دعا کریں کہ ہمیں سچائی کی تلاش کرنا سکھائے، سچی بات کے بارے میں ہمیں خداوند بتائے تاکہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے والے نہیں بلکہ خداوند تجھے خوش کرنے والے، آدمیوں کے مزاج پر نہیں بلکہ تیرے مزاج پر ڈھلنے والے ہو. ہاللیلویا. تیرا شکر، تیرا شکر. آسمانی ابا خداوند یسوع کے نام سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اور ہمیں توفیق دے کہ خدا باپ ہم سب مسیح کے مزاج پر ڈل سکیں. حاضر جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں ایک ایک کی زندگی کو چھو باپ سبحانی، ایک ایک کی زندگی تبدیل ہو جائے اور یہ زندگیاں تیرے جلال کو ظاہر کرنے کا سبب ٹھہرے باپ. ان کی نسلوں میں سے تیرا جلال ظاہر ہو، ان کے گھرانوں میں سے تیرا جلال ظاہر ہو، مسیح کا مزاج ان میں سے نظر آئے. یہ مسیحی کہلائیں باپ سبحانی، مسیح کا پرچار کرنے والے، مسیح کے نام کو خداوند جلال دینے والے، کلام کو سن کر بھولنے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہو جائے. کلام ان کے اندر سے خداوند بہنا شروع ہو جائے. یسوع کے نام سے ایسا باپ اسمانی تیرا جلال بدنوں سے کثرت کے ساتھ ظاہر، کثرت کے ساتھ ظاہر ہو باپ. تیری برکت کو ایک ایک کی زندگی پر کلیم کر دے خدا باپ. حاضر جماعت کے لیے ایک ایک کے لیے ہم تیری برکت کو مانگتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ یسوع کے نام سے بھلا چنگا ہو جائے، وہ شفا پائے خدا باپ. یسوع کے نام سے ایسا. ان چھوٹے بچوں کے لیے ہم تیری بلیسنگز کو مانگتے ہیں، یہ بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں خداوند، تیرے نام اور تیرے جلال سے بھی واقف ہو جائے خداوند، اور یہ نسلیں بلیسڈ نسلیں کہلائیں. باپ اسمانی ہر ایک توفیق دے کہ وہ تیرے کلام کی حقیقت سے واقف ہو تاکہ کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو بلکہ ہر ایک نجات پائے، ہر ایک زندگی پائے، کثرت کی زندگی پائے خدا باپ. بھوپال والے کی کلیسیا میں خدا باپ ہم بڑے ریوائول کو مانگتے ہیں، بیداری کو مانگتے ہیں خدا باپ. بند ذہن یسوع کے نام میں کھل جائے، لوگ سچائی سے واقف اور سچائی نے آزاد کرے خدا باپ. اپنی راست بازی چمکانے والے نہیں بلکہ مسیح کی راست بازی زندگیوں میں کام کرنا شروع کرے. مسیح کا مزاج زندگیوں میں کام کرنا شروع کرے خدا.
यीशु के नाम से एक एक को छू खुदा बाप, एक एक को छू खुदा बाप, एक एक के लिए तेरी बरकत को क्लेम कर। यीशु के नाम से खुदावन जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट रिसीव हुई उन सबों के लिए हम शिफा को मांगते हैं, यस खुदावन एक एक के लिए बरकत को मांगते ओ हैं। यस खुदावन